پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے ہم گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کر اپنی ذات پر اس کا نفاذ چاہتے ہیں، اپنے معاشروں پر، اپنی ریاست پر اور اس کائنات پر، کہ اللہ کا یہ آخری کلام زمین والوں کے ساتھ جو ھدی للناس ہے وہ کس کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انفال کی آیات 61، 62 اور 63 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، سیکھیں گے کہ اللہ کا پیغام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ دو باتیں سامنے آ گئیں، صلح پر دشمن آمادہ ہو گیا تو آپ بھی مائل ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ دشمن کی طرف سے صلح کی پہل ہو، یہ پہل مسلمانوں کی طرف سے بھی تو ہو سکتی ہے، تو کیا مسلمان بھی صلح کے لیے پہل کریں تو زیادہ اچھا ہے یا نہیں؟ پھر ایک سوال یہاں نکلے گا انشاءاللہ درمیان میں کہ صلح کے لیے پہل وہ کرتا ہے جو شکست کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیا یہاں پر یہ نقطہ اللہ تعلیم کر رہا ہے ہمیں کہ مسلمان کیونکہ غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر کفار صلح کی پیشکش کریں تو اسے قبول کر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے؟ یہ ایک سوال کی شکل میں ہم رکھیں گے۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سمیع اور علیم، دو صفات سامنے آ رہی ہیں۔ ہاں، اگر تمہارے دشمن یہ کفار، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری، اگر یہ تمہیں یہ صلح کے ذریعے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ ہی تو ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی اور مومنوں کے دل ایک ساتھ جوڑ دیے۔ اب یہ مومنوں کا دل ایک ساتھ جڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید، مدد اللہ کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے، خواتین و حضرات کی بہت بڑا موضوع انشاءاللہ تفصیلاً بات کروائیں گے۔ مومن کا مومن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایک مومن دوسرے مومن سے بدظن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ رکھ سکتا ہے؟ اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، انما المؤمنون اخوہ کی بات بھی قرآن کریم فرما رہا ہے، اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے۔ اگر یہ جو مومنوں کے دل اللہ نے جوڑ دیے ہیں، اگر آپ پوری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو دوسرے اہل ایمان کے تعلق سے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک سوال ہمارا یہ بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، میں اپنے انٹرو کو چھوٹا کر رہا ہوں
تعارف کرواتا ہوں آج کے معزز مہمان کا۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، شروع سے ہی تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال آیات 61، 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ درست جواب 114۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے۔ سورہ انفال، بدر کے بعد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیم ہو رہی ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی آمادہ ہو جائیے گا، بھروسہ اللہ پہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ مخاطبت
اللہ के रसूल से हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीम उम्मत को दी जा रही है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। अनीस साहब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सूरह अनफ़ाल की 3 आयत का आज हम मुताला कर रहे हैं, और जैसे कि आपने फरमाया कि ग़ज़वे बदर के ताल्लुक़ से रहनुमाई अता हुई, और ये भी कुरान हकीम का जो एक मिजाज है कि 23 बरस में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ, नजमन नजमन, कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, कभी एक मुख्तसर सूरत, और इस दौरान में जो जो हालात पेश आते गए रहनुमाई आती चली गई। यही सूरह अनफ़ाल है। लफ्ज़ अनफ़ाल, इस पर पहला सवाल आता है, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, माल गनीमत तर्जमा किया जाता है आमतौर पर। अब बदर का मार्का पहला बाकायदा मार्का है हक़ व बातिल की कशाकश के दौरान। गो के हमारे नाज़रीन की याद दहानी के लिए ग़ज़वे बदर से पहले कुछ मुहिम्मात हैं जिनका बयान हमारे निस्बतन कम होता है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद आगे बढ़कर ये मुहिम्मात रवाना की। 4 में आपको तशरीफ़ ले गया, 4 में आपने किसी सहाबी को अमीर बनाकर भेजा, सराया। अलबत्ता कोई बाकायदा मार्के उनमें नहीं हुए। पहला बाकायदा मार्का बदर का, माल हाथ आ गया, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ए नबी आपसे अनफ़ाल के बारे में सवाल कर रहे हैं। अब पहली मरतबा हुआ। इसी तरीके पर क्योंकि पहला बाकायदा मार्का हुआ तो अल्लाह ताला ने जंगी हिदायत इस सूरत में अता फरमाई, क्योंकि बात पहले भी आ चुकी है कि ग़ज़वे बदर का तफसीली कलाम सूरह अनफ़ाल में कुरान पाक में आता है। जंगी हिदायत भी आ रही हैं। अच्छा, हमेशा जंग नहीं हुआ करती, कभी अमन के हालात होंगे, उनकी हिदायत दीगर मकामात पर आती। जंग बराए जंग मकसूद नहीं है तो जंग के मकासिद भी सूरह अनफ़ाल में बयान कर दिए गए, और कभी हालात जंग में कैफियत सुलह की भी आ जाया करती हैं। ये नुक्ता आज हमारी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो पस मंज़र ये आ रहा है, आयत नंबर 60 हम पहले कलाम कर चुके हैं। आयत नंबर 60 में तो अल्लाह ताला ने इस्तिताअत भर अहले ईमान को दिफाई सलाहियत के हुसूल और वक्त की जो भी जंगी सलाहियतें हैं उनको हासिल करने की तालीम अता फरमाई। गोया जंग का मैदान सज सकेगा आइंदा भी, बल्कि सजेगा आइंदा भी, तो तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन आयत नंबर 60 में जहाँ आइंदा के एतबार से जंगी सलाहियत के हुसूल का जिक्र भी आया, दुश्मनों को मरऊब रखने का तकादा भी आया, और जंगी सलाहियत के हुसूल के लिए राय खुदा में इन्फाक करने का मुतालबा भी आया, तो आयत नंबर 61 से अब सुलह की बात शुरू हो रही है। ये हमारे दीन का बड़ा प्यारा मिजाज है। जंग बराए हमेशा जंग नहीं है, महज जंग नहीं है, मकासिद के साथ है, और कभी सुलह का मौका आए तो उसके लिए भी रहनुमाई इस मकाम पर अता की गई है। ये तो वो पस मंज़र है जिसके तसलसल में अब इन आयात का इंशाअल्लाह ताला मुताला करेंगे। और आपने बजा फरमाया कि मुखातबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रही है, अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए सहाबा को भी तालीम हो रही है, उम्मत को भी तालीम हो रही है। क्यों? दीन तो क़यामत तक चलना है, और दीन की दावत के साथ उसके निफाज की जिद्दोजहद का तकादा क़यामत तक चलेगा, और निफाज दीन की जिद्दोजहद के दौरान में कभी क़िताल का मरहला भी आएगा तो जंगी सलाहियतों का हुसूल भी मकसूद रहेगा, और कभी सुलह के मौक़े भी आएंगे तो उसके लिए भी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। तो यस, जैसे कि आपने इंट्रो में फरमाया, हुजूर से मुखातबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के लिए तालीम का अता किया जाना, ये इस मकाम पर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख साहब, मैंने इंट्रो में कुछ सवालात रखे थे, उसमें से एक सवाल इस ज़ैल में कि यहाँ बात हो रही है कि अगर कुफ़ार सुलह के लिए आएँ तो सुलह कर लीजिएगा, आप आमादा हो जाइएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुसलमान गालिब हैसियत में हैं तो क्या उस वक्त भी मुसलमान सुलह की तरफ जाएंगे, या कुफ़ार की जानिब से सुलह का इंतज़ार करेंगे? जी, बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये है कि बारहा हमारी इस गुफ्तगू में इन प्रोग्राम से बात आई है कि अल्लाह का ये दीन भी गलबे के लिए आया है, और अल्लाह ने इस उम्मत को भी गालिब होने के लिए खड़ा किया है, और उसकी स्ट्रगल, उसकी जिद्दोजहद उम्मत पर लाजिम भी है। तो असलन तो इस उम्मत को एक बहादुरी का रवैया, ठीक है, दलेराना रवैया, और एक हिम्मत वाला रवैया, एक करज वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस तनाजुर में अगर देखें कि दीन गलबा चाहता है, उम्मत को गालिब होने के लिए खड़ा किया गया, उम्मत को लीडरशिप के लिए खड़ा किया गया, इस तनाजुर में देखें और फिर आपके सवाल को जोड़ें कि मुसलमानों को गलबा भी हासिल है, तो क्या मुसलमान कभी सुलह की पेशकश करे? नहीं। अच्छा, अगर मुसलमान मगलूब हों, अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह ताला उसूली बात क्या है। और आपने इंट्रो में बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया था, आम तौर पर सुलह की पेशकश करना ये मगलूबियत या कमज़ोर होने की अलामत समझी जाती है। तो उमूमी हालात में
دیکھیں ایکسیپشنز پروف دا رول والی بات ہوگی، فقہا نے لکھا بھی ہے۔ عموم کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ پیشکشیں مسلمانوں کی طرف سے جائیں، یہ پسندیدہ بات قطعاً نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو، یہ تم جھک جھک کر صلح کرو گے، کمزور ثابت کرو گے دوسرے کو، وہ تو اور تمہارے منہ کو آئے گا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اصلاً یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کر لیجئے۔ اسی کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ یہ صلح کے پیغامات مسلمانوں کی طرف سے جانا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں، اس کی گنجائش نہیں دی جاتی، اور ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اصل جواب یہ ہے کہ قطعاً نہیں، ان کی طرف سے صلح کا پیغام آئے تو صلح کے بارے میں سوچا جائے گا۔ اس میں کچھ خدشات اگر ہیں وہ اگلی آیت میں ڈسکشن بات آ جائے گی، وہ بعد میں ہم بات کر لیں گے، لیکن مسلمان کی طرف سے جائے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اب ایکسیپشن کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی کیفیت آ گئی ہے، مسلمان مغلوب کر دیے گئے ہیں، مسلمانوں پر زندگی اچیرن کر دی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا موقع نہیں بنتا ہے، ایسی کیفیت میں، اس انتہائی مجبوری کی کیفیت میں اگر ان کو صلح کا پیغام دینا پڑے تو یس، اس کی گنجائش موجود ہے ایسے ایکسیپشنل کیسز کے اندر۔ البتہ عموم کے حالات کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کی طرف سے پیغام جائے صلح کا، یہ بات پسندیدہ نہیں۔ ایک نقطہ اور ایڈ کر لیں اس کے اندر، نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صلح حدیبیہ بھی ذہن میں آئے گی لامحالہ، یقیناً جی صلح حدیبیہ میں تو بظاہر بڑا دب کر صلح کا معاملہ کیا گیا، لیکن یاد رکھیے قریش بھی اگر صلح پر آمادہ ہو گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو برابر کا سمجھ لیا۔ کمزور سے کون صلح کرتا ہے؟ کم سے کم برابر والے سے اپنے سے طاقتور سے صلح کی جاتی ہے۔ اس صلح حدیبیہ میں بڑی حکمت ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ قریش نے مسلمانوں کو طاقت تسلیم کیا، ان کے علیحدہ دین کو تسلیم کیا۔ اس سال آپ چلے جائیے عمرہ ادا نہ کیجئے، اگلے سال ادا کر لیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دین کو علیحدہ تشخص کے ساتھ انہوں نے مان لیا ہے، اور صلح پر آمادہ ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ برابر کر انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ صلح کی تو اللہ کی وحی کے مطابق کی ہے، اور اللہ اس کو کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین قرار دیا گیا۔ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے لیے رضامندی کا اعلان بھی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابھی 1400 ہیں 6 ہجری میں، اور 2.25 برس بعد جب قریش کے حلیف قبیلے نے گڑبڑ کی تو صلح ختم، اور حضور علیہ السلام اچھا ابو سفیان آئے بعد میں ایمان لائے، ذرا رینیو کر لیں، ذرا صلح کی تجدید ہو جائے، نہیں کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجدید۔ اور پھر فتح مکہ کا معاملہ ہوا، فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں 8 ہجری میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس دوران میں دعوت کے عمل کو فروغ ملا، دعوت کے عمل کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، مختلف قبائل کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ 6 ہجری میں جو 1400 تھے وہ 2.25 برس کے بعد 10,000 کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ حضور کی نگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا مشن کلیئر تھا، حضور کا مشن تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا۔ اس کے لیے مکے کے 13 برس اگر ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا تو کوئی جنگ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی۔ بدر میں آ کر معرکہ شروع ہو گیا، ہجرت کے سفر کے دوران اجازت مل گئی، بدر میں قتال بھی ہو گیا، 8 ہجری تک آ کے دین غالب بھی ہو گیا۔ درمیان میں 1.5-2 برس اگر ایک آپشن ملا ہے صلح کا جس سے دعوت کے کام کو بڑھانے کا موقع ملا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلح کو قبول کیا۔ یہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی صلح کر لینے کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، جناب فلاں سے صلح ہو جائے، فلاں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، فلاں کو ریکگنائز کر لیا جائے۔ اور دیکھیں حضور علیہ السلام نے تو میثاق مدینہ بھی کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی کریں صلح، مگر اگر حضور کا نام لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا مشن بھی تو بیان کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، مطلب کی بات دیتے ہو اور اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہو، یہ بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ، یہ اللہ کی کتاب کو تقسیم کرنے کا معاملہ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 ناظرین نوٹ کریں اس کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حکم اللہ کا کلام کا لیتے ہو دوسرا حکم چھوڑ دیتے ہو، یہ تقسیم کر رہے ہو۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. جو حصے بکھرے کرے اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات میں اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن بھی پیش کریں. اگر میثاق مدینہ کو بنیاد بنا کر کسی سے معاہدہ کرنا ہے تو مشن بھی تو سامنے رکھو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے لیے حوالہ دے کر مشرکوں کے ساتھ ساز باز کرنے اور مشرکوں کے ساتھ معاہدے کرنے کی باتیں کرتے ہو تو رسول کا مشن بھی تو بیان کرو. اور یہ بھی بتاؤ کہ جب یہود کے 3 قبائل سے میثاق ہوا تھا اور جب انہوں نے خلاف ورزیاں کی تو تینوں کے خلاف اقدام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور قریش کے حلیف قبیلے نے خلاف ورزی کی ہے اور ابو سفیان آ کر کہتے کہ تجدید کر لے, حضور فرما دے تجدید نہیں ہوگی. اس وقت بھی تو پورا بیان کرنا چاہیے. تو میں نے چاہا کہ صلح کا ذکر آ رہا ہے تو صلح حدیبیہ کو بھی سامنے رکھ لیں. ادھر صلح ہے مگر بڑے مقاصد کے ساتھ جس کو اللہ فتح مبین قرار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جو آیت آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی سورہ بقرہ آیت 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی کتاب یعنی توریت کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہوا تھا کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے. اچھا قرآن کریم کی آیت یعنی حکم تو ایک جانب آتا ہے, ایک واقعے سے تعلق ہوتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے وہ آیت موجود ہے. تو کیا مسلمانوں کا رویہ یعنی کہ مسلمانوں کو اس پر ایک چیک نہیں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا بھی وہی رویہ تو نہیں ہو گیا جو یہود کا اپنی کتاب یعنی توریت کے ساتھ تھا. نمبر 1 نمبر 2 یہ ایک جو آپ کی گفتگو سے فوراً ذہن میں ایک بات یہ آئی. اجازت ہوگی اس میں کچھ کرنا میں چاہتا ہوں کہ اگلا سوال بھی رکھ دوں بالکل تاکہ آپ بالکل تفصیلاً جواب عطا فرما دیں. شیخ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ صاحب مطالعہ ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج ہم ایک گلوبل ویلیج میں ہیں, کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, یہ سلو کی بات وغیرہ وغیرہ جو گفتگو آپ نے فرمائی میں وقت بچانے کے لیے ریپیٹ نہیں کر رہا. اگر مسلمان ریاست جو کہ یو این او کی ممبر ہے کچھ بائنڈنگز ہوتی ہیں ہمارے اوپر, لیکن اگر وہ بائنڈنگز شرعی اصولوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے متصادم ہو تو ریاست کیا کرے؟ جی اچھا جو پچھلی بات تھی نا یہود کے تعلق سے آپ نے بجا فرمایا. آپ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب چھوڑ دی تو ہم بھی تو چیک اینڈ بیلنسز رکھیں کہ آج ہمارا کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود, تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, تم سمجھتے نہیں ہو. تو یہ ذکر تو یہود کا ہوا جس کو اصول کے طور پر ہم کہتے ہیں. ایک ہے قرآن پاک کی ایک آیت کے ذیل میں تعویل خاص اور ایک ہے تعویل عام. تعویل خاص کیا ہے؟ البقرہ کی آیت 85 ہے, ایک حصہ مانتے ایک حصہ نہیں مانتے. اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف خانہ جنگی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے. اللہ نے منع کیا تھا اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالو. اچھا اس کے بعد چندے جمع کرتے تھے, اس کے بعد کیمپین چلاتے تھے فنڈ ریزنگ کی. اور دیکھو فلاں علاقے میں ہمارے بھائیوں کو قید کر دیا گیا ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے ہمیں فدیہ دینا ہے, فدیہ کے لیے پیسے نکالو. اللہ کہتے ایک حصہ جو تمہیں حکم دیا تھا گھروں سے نہ نکالو اس کی خلاف ورزی کی, اور دوسرا حصہ دوسرا حکم دیا تھا کہ قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کو چھڑا لو, اس کے لیے تم جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہو. ایک حکم مانتے ایک حکم نہیں مانتے. یہ تو ہے تعویل خاص. تعویل عام کیا ہے؟ ہمارے پاس آج اللہ کا کلام ہے, اس کلام میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ڈوز بھی ہیں ڈونٹس بھی ہیں. نماز ادا کر لی, سود خوری نہیں چھوڑ رہے مثال کے طور پر. زکوٰۃ ٹھیک ادا کی ہے مگر حرام خوری نہیں چھوڑ رہے, جی بالکل ٹھیک. ماں باپ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا معاملہ ہے, پردے کے احکامات کے اندر پس و پیش کا معاملہ. شراب کچھ لوگوں کی منہ کو لگی, چھوڑنے کو تیار نہیں. سود کے دھندے ختم کرنے کے لیے پیش رفت کرنے کو تیار نہیں. پھر کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا, او بھائی نماز ایک حکم جس رب کا ہے اسی رب نے سود کو منع کیا, اینڈ سو آن. یہ اگر حصے بکھرے کر رہے ہیں تو یہ فتویٰ ہم پر لگ رہا ہے. ایک حصہ کتاب کا مانتے ایک حصہ کتاب کا نہیں مانتے. اور یہ بات کہ کتاب پر سے پش ڈالنا یہود کے لیے گدھے کا لفظ آیا نا قرآن میں, کہاں پر آیا؟ سورہ جمعہ میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر وہ ذمہ داری نہ سہار سکے نہ ادا کر سکے, ان کی مثال گدھے کی مانند ہے. اور سورہ جمعہ وہ صورت ہے
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین کی نماز میں ہمیشہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جمعہ تو ہر 6 دن کے بعد آتا ہے. گویا اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں کہ امت کے سامنے میسج کلیئر رہے. ان کو تورات ملی، پسے پش ڈالا، جیسے گدھا بوجھ سمجھتا ہے نا، اینٹوں کا بوجھ لاد دیں وہ چاہے گا جان چھوٹے میری، افلاطون کی کتابیں لاد دیں جائے گا جان چھوٹے میری. تو جان چھڑائی معاذ اللہ بنی اسرائیل نے کتاب کو پسے پش ڈال کر. اور ہر جمعے اگر حضور یہ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ امت کو سنایا جا رہا ہے. ان کو گدھا قرآن نے قرار دیا ہے جنہوں نے کتاب کو پسے پش ڈالا اور بوجھ سمجھا. آج ہمارے لیے مثال صادق نہیں آ رہی. آج اس کتاب کے ساتھ رویے مسلمانوں کو کیسے ہیں، یہ بارہا ہم برسوں سے ہم یہ باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے انٹرنیشنل ہمارے معاہدات ہیں، اگریمنٹس ہیں، اور بہرحال ہم ایک گلوبل ویلیج کا پارٹ ہیں، ہم ایک UN کا پارٹ ہیں، ہم بہت سارے اور فورمز کا پارٹ بھی ہیں. اور اگر ہم نے وہاں کوئی ایسی باتیں مان لی ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کے خلاف ہے، تو ایک اسلامی ریاست کیا کرے؟ دیکھیے، ایک اسلامی ریاست بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. آپ UN کی بات کر رہے ہیں کہ جناب عوام پھنس گئے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف وہاں پر کوئی اگریمنٹس ہیں جن کا ہم پارٹ ہے، جس کو ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے، اور جس کے تحت ہمیں بہت سارے غلط کاموں کے کرنے کے تقاضے ان کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ تو بات کی بات ہے کہ UN میں آپ اور میں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. اس پاکستان سے سود ختم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس پاکستان سے شراب کو روکنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس پاکستان سے جوئے کو ختم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس پاکستان میں نماز کی پابندی کرانے کے بارے میں کیا رکاوٹ ہے؟ زکوٰۃ کی صحیح معنی میں وصول اور اس کی صحیح معنی میں جو ہے وہ ترسیل کے معاملے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی اس پاکستان میں تو آپ کے میرے پاس حکمرانوں کے پاس اختیار موجود ہے نا. آپ کی ہماری عدالت فیصلے دیتی ہے. 91 کا ججمنٹ آتا ہے سود کے خاتمے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا شریعت اپیلنٹ بینچ 1250 پیجز کا فتویٰ دیتا ہے، یعنی ورڈکٹ دیتا ہے، مجھے معاف کیجئے، 99 کے اندر. اور 2022 میں جا کر ماہ رمضان کی 26 تاریخ کو پھر 315 پیجز کا فیڈرل شریعت کورٹ سود کے خاتمے کا فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ دیتی ہے. ہم ہر مرتبہ لے تو لال کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی سٹے لے لیتا ہے، کوئی اپیل لے کر چلا جاتا ہے. یہاں تو UN نے باؤنڈ نہیں کیا مجھے اور آپ کو، یہاں تو امریکہ بہادر نے بدماش نے باؤنڈ نہیں کیا مجھے اور آپ کو. یہ تو ہمارے حکمرانوں کی نیک نیتی نہیں ہے نا کہ وہ اس پاکستان کے اندر سود کے خاتمے کے لیے تیار نہیں. باہر کے معاہدے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے. ہم نے پچھلے سال وفاقی بجٹ بنایا 9000 ارب روپے کا. ہم نے 9000 ارب روپے میں 4000 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے رکھے. 4000 ارب روپے 4000 ارب روپے میں سے 3500 ارب روپے ملک کے اندر کا سود ہے جو ایک ادارہ دوسرے کو پے کر رہا ہے. قوم مصیبت کے اندر ہے. تو UN تو بعد میں آئے گا، نہیں صاحب بات کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ. مگر جتنے احکامات شریعت کے ہمارے ملک میں ہم رائج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں کہتا ہوں ٹیسٹ کیس ہمارا یہ سود کے خاتمے کا معاملہ جس کو ہم نہیں کر رہے. تو اگر جہاں اختیار ہے وہاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جہاں بظاہر لگ رہا ہے کہ بے اختیار ہیں وہاں کس منہ سے جا کر بات کریں گے؟ پہلے تو اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی اگلی بحث آئے گی کہ UNO کے اندر اگر جتنے بھی ممالک ہیں تو کوئی مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک. اور ابھی آپ اخوت کی بات کریں گے اگلی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ اخوت والے جو 2 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، کیا یہ ایک فورم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کا اپنا ایک فورم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس فورم پر ان کی ایک آواز نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہم بات کریں گے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ تب ہوگا جب ایمانی جرت اندر ہوگی. اس وقت تو لے تو لال کا بھائی کیا کرے، UN نے فرما دیا، امریکہ نے فرما دیا، IMF نے فرما دیا، FATF کے مسائل آ گئے، کیا کرے جی مجبوری ہے. یہ مجبوری کے اظہار وہی کرتے ہیں کہ جو واقعتاً دل میں خوف خدا نہیں رکھتا اور واقعتاً اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے، جس میں ہماری عوام کا بھی قصور ہے، سچی سی بات، اور ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یعنی انٹرنل جو پرابلمز ہیں ہمارے، آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے پاس کیوں سود کیوں چل رہا ہے، شراب کی دکانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں، دینی شاعر کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کی پراپر ترسیل کیوں نہیں ہو رہی جو کہ ریاست کا کام ہے. زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن یعنی فرد کا کام جو دین بتاتا ہے ہمیں، وہ تو ریاست کا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 57 اسلامک کنٹریز مسلم کنٹریز پلیز، یعنی مسلم اسلام کہاں نافذ ہے سر؟ بہرحال OIC ممبرز جو OIC ممبرز ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو آپ نے جن خواہشات کا اظہار کیا، کیا ہم من حیث الامہ کیا ہم بات
کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، ہماری کوئی بیسس نہیں ہے نا. تو اس کا حل بتائیے نا. میں اس کر رہا ہوں جتنے دین پر عمل کر سکتے وہ نہیں کر رہے نا. تو کیا میں جا کے یونس سے بات کروں گا؟ وہاں تو میں تالیاں بجاؤں گا اور جھک کر بات باندھ کر آؤں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر عمل کرنا تو شروع کروں. اور اگر ایک مسلم ٹیریٹری کا علاقہ ہے، پاکستان ہے، جو بھی مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر تو کچھ سے ہو، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے. اللہ کو نہ بھولیں خدا رحم پلیز. اللہ کو ہم شو تو کریں، اللہ ہم چاہتے ہیں تو کمزور فی الوقت. اور ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری امامت قرآن کریم کر رہا ہے، ہم قرآن پر عامل ہیں. تب اس کے بعد جا کر یہ تمام سلوک وغیرہ کیا کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے آپ سلوک کر لیجئے. اگر دشمن دھوکہ دے رہا ہے، وقتی طور پر عارضی طور پر یہ سلوک کر رہا ہے، لیکن اس کے بیک آف دا مائنڈ ایک سازش تیار ہو رہی ہے، تو چھوڑ دو مجھ پر، اللہ پہ بھروسہ رکھو، میں نمٹ لوں گا ان سے. تو کیا ہم اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے میرا. آپ کی اجازت سے ذرا ایک اور مثال میں دے دوں، اور یہ اللہ پر چھوڑنے والی بات تب آئے گی کہ جب اللہ ترجیح اول ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے یاد آیا، آپ زیادہ مجھ سے بہتر واقف ہوں گے، پرانی بات ہے. امریکہ نے پریسلر ترمیم کے ذریعے، پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان کے F-16 دبائے تھے. معاہدہ ہوا تھا، پیمنٹ ہم نے کی تھی، مگر اسے کانگریس سے امینڈمنٹ کروائی پریسلر ترمیم کے اندر، اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا F-16 کے اندر، کیونکہ جی ہماری کانگریس نے فیصلہ کر دیا. آپ کے ملک کی عدالتیں موجود ہیں، آپ کے ملک کی اسمبلیز موجود ہیں، ان اسمبلیز سے آپ قانون سازی کروائیں. عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ صاحب یہ قرآن و سنت کی دلیل ہے، قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا گیا، اور ہم جا کے رکھیں. ان بارے میں کہہ رہا ہوں جو ترمیمات یا جو اگریمنٹس خلاف قرآن و سنت ان کی میں بات کر رہا ہوں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، پریسلر ترمیم کروا کر امریکہ نے ہمارے F-16 کھائے تھے اور ہم سے دھوکہ کیا تھا. بہرحال وہ طاقتور ہے، اس سے وہ بدمعاشی کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس انداز سے آپ کی عدالتوں کے فیصلے، آپ کی ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے قانون سازی، اس کی بنیاد پر ہم بات کر سکتے ہیں. مگر کب ہوگا انیس صاحب؟ جو آپ نے اگلا سوال کیا تھا. ہم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑنے کو تیار ہیں. سوال ہے کہ کیا اللہ میرے لیے ترجیح اول ہے؟ اچھا، یہ معاملات کو ذرا اور ایک معاملات کی جگہ میں اس میں ایک لفظ اور رکھنا چاہ رہا ہوں. جی، کیا ہم اپنے ممکنہ خطرات، اور شیطان ڈراوے دیتا ہے نا ہمیں ڈراوے دیتا ہے، ہمیں صبح ناشتہ نہیں ملے گا، معیشت ہماری خراب ہو جائے گی، بلکہ وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو کیا ہم اپنے خطرات، یعنی ممکنہ خطرات جو ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں، وہ اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہیں؟ بہت قیمتی جملہ ہے، ممکنہ خطرات. حالانکہ ہو سکتا میں سے بہت سے ہو بھی نہ، خود ہم نے پیدا کر لیے. جزاک اللہ خیرن، خود سے پیدا کر لی. وجہ دیکھیے، سبحان اللہ، ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، بلکہ سبحان اللہ، سورہ مومن ہے قرآن پاک میں، بندہ مومن کی تقریر ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا. پورے قرآن حکیم میں سب سے طویل ترین تقریر کون سی ہے؟ جو فرعون کے دربار میں بندہ مومن نے کی تھی. اور اتنی بڑی، حالانکہ غیر نبی ہے، بندہ مومن، سورت کا نام بھی سورت المؤمن. اس بندہ مومن کی تقریر سب سے طویل ترین ہے قرآن حکیم میں، اور اتنی لمبی تقریر کسی اور شخص کی، ایون کسی نبی کی بھی نہیں. لمبی تقریر بات کروں، بالکل اسٹریٹ. وہاں آخر وہ بندہ مومن فرعون کے دربار میں کیا، اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملات کو کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب، یہ بصیر میں خوب دیکھنے والے، خوب کا ترجمہ ہوگا. یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل. اور سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے بندہ مومن، ایک اس کی ذات المؤمن. کون ہے وہ؟ امان دینے والا. تو بدلتے حالات میں اونچ نیچ، نشیب و فراز، عروج و زوال، مشکلات، حالات، پریشانیاں، ان سب سے امن دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. مگر کب؟ جب بندہ واقعتاً اس کا ہو رہے، اور جس کو قرآن کہتا ہے توکل کرنے پر آ جائے. تو اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے، سورہ طلاق کے بالکل آغاز میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کر لے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا، جو واقعتاً اللہ پر توکل کرے، اللہ اس کے لیے واقعتاً کافی ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست بھجوائی، کوئی وصیت فرمائی ہے۔ امت کی ماؤں سے صحابہ وصیت لیتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان لکھ کر بھجوایا کہ جو مخلوق سے توقعات کو چھوڑ دے، ایک اللہ کا ہو رہے، اللہ کافی ہو جائے گا، مخلوق سے بھی نیاز کر دے گا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے توقعات رکھے گا، اللہ اپنا ذمہ ہٹا کر اس کو مخلوق کے حوالے کرے گا، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس ایمانی بصیرت کی بنیاد پر جب امتی سوچیں گے، امتی عوام سوچیں گی، امتی ممالک سوچیں گے، اور امتی حکمراں سوچیں گے، تو بہرحال اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ آج ہم یہ مس کر رہے ہیں، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہم مس کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں بھی اور ریاستی حوالوں سے بھی اور امت کے حوالوں سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ بتوں کو تجھ سے امیدیں اور خدا سے نہ امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافر ہی کیا ہے۔ آج ساروں سے توقعات ہیں، اور وہ جس کا پوری کائنات پر اختیار ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کو ہم بائی لارج تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اللہ فرما رہا ہے فوراً پھر ایک مدد، ایک ڈھارس، ایک تسلی کہ اللہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، علیہ اللہ بِكَافٍ عَبْدًا، بے کافن عبدا، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ما قدر اللہ حق قدری، کیا تم نے اللہ کی قدر اس انداز سے کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ اب ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اور بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ آپ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تائید، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ تائید، اللہ کی تائید تو سمجھ میں آتی ہے شیخ صاحب، یہ مومنوں کی تائید، پھر مومنوں کے دلوں کو، اللہ اکبر۔ وَإِذْ كُنْتُمْ عَادًا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد دیکھیے یہاں پر بڑا پیارا مخاطبت کا انداز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، جو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان، سبحان اللہ نے اپنی تائید آپ کو عطا فرمائی، اپنی تائید کے ذریعے نصرت فرمائی، اور اہل ایمان کے ذریعے بدر کو ذہن میں رکھیے، بدر کے معاملے سے قبل کی مشاورت جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھیے، مختلف صحابہ مہاجرین میں سے تقریر کرتے چلے جا رہے، حضور فرما رہے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب مہاجرین میں سے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام لگتا ہے آپ کی نگاہ ہماری طرف ہے، وجہ کیا ہے؟ اب ٹکراؤ کا مرحلہ آ رہا ہے، اور یہ انصار جو کہ پہلے یثرب والے تھے، اب مدینہ تو نبی ہو گئے یثرب، یہ تو حضور کے پاس گئے تھے نا مکہ مکرمہ میں، وہ جو بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی، اللہ کے نبی ہمارے تشریف لائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جان، اولاد اور مال اور گھر والوں سے بڑھ کر آپ کی نصرت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ تو مہاجرین تو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، حضور انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، اور ہم ویسے نہیں ہیں کہ جو موسیٰ کے صحابہ تھے علیہ السلام، کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کے لڑ لو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تو کہہ دیا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کر قتال کیجئے، ہم یہ بیٹھے رہیں گے نہ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے گا، آپ حکم دیں گے ہمارے گھوڑے ہم سمندروں کے حوالے کر دیں گے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ حکم عطا فرمائیے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے جذبات دے کہ حضور کا چہرہ دمک گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ پیارے صحابہ ملے جنہوں نے حضور کے ایک اشارے پر جان، مال، سب کچھ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آفر کیا، پیش کر دیا۔ تو اس جماعت صحابہ کے ذریعے اے نبی اللہ نے آپ کی تائید فرمائی۔ ہاں، اصلاً تائید تو اللہ ہی فرمائے گا، اصلاً نصرت تو اللہ ہی عطا فرمائے گا، وہ ظاہر کے اسباب کن کو بنا دے وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔
اس سے ایک اشارہ ضرور ملتا ہے کہ غلبہ دین کی جد و جہد کا معاملہ اکیلے اکیلے کرنے والا نہیں، یہ اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے اور یہ اجتماعی سطح پر مطلوب ہے۔ تو اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی اپنی تائید کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ اب وہ اہل ایمان کون ہیں جن کے اس وصف کو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت پیدا فرما دی۔ اگر بالفرض اگر آپ ساری زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ حضور علیہ السلام سے مخاطبت اور اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں الفت کا پیدا ہو جانا کوئی ہلکی بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم اور نعمت عظمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں اظہار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک نتیجہ ہے نا، لیکن مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن یہ پیدا ہو گیا، بالکل یہ تو ایک نتیجہ ہے۔ عمل کیا ہوا تھا؟ جی اچھا، یہ بھی غور کیجیے جو آپ نے آیت کریمہ اشارہ فرمایا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں بھائی بھائی بنا دی۔ اگلے الفاظ بھی سنیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم اس سے بچا لیا۔ اور كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اس طرح اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک قیمتی نقطہ نصاب یہ ہے، یہ اہل ایمان کے دلوں کا جڑنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ جی تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور ایک جگہ قرآن میں بڑا پیارا مقام ہے، سارے مقامات پیارے، اس موضوع پر سورہ مریم کے آخر میں، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت سے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی روش اختیار کی، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں مودت پیدا فرما دے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر آتے ہو تو اللہ فرماتا ہے رحمان کہ ان کے دلوں میں مودت پیدا فرما دے گا۔ بڑا پیارا نقطہ لکھا، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو اس الفت کے حصول کے لیے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے الفت کا عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور انعام سرکشوں کو نہیں ملتا، باغیوں کو نہیں ملتا، نافرمانوں کو نہیں ملتا، انعام فرما برداروں کو ملتا ہے۔ تو اگر ایمان پر واقعتاً ہوگے اور ایمان کے تقاضوں پر واقعتاً عمل کرو گے تو اللہ یہ دلوں میں الفت عطا فرمائے گا، اور وہ الفت کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ انصار صحابہ کی عظمت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ہی کیوں کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ نگاہ اللہ کی طرف ہو، الفت بھی وہ عطا کرے گا، اس الفت کا دلوں میں پیدا ہونا اس کے لیے مستحق بننا پڑے گا۔ پھر وہ تمام باتیں آئیں گی جو آپ نے بیان فرمایا۔ اگر ایک بندہ مومن واقعتاً صاحب ایمان ہے تو اپنے بھائی کے بارے میں حدیث میں وہ ہمیشہ اچھا گمان رکھے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، اور رب منع بھی فرماتا ہے سورہ حجرات میں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک صاحب ایمان بندہ، سبحان اللہ، مسلمان کون ہے حدیث میں؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، یعنی ایک بندہ مومن میں اور آپ اگر واقعتاً ایمان والے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی جان سے، ہمیں ہماری جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، آبرو کے بارے میں دوسرے سے امن ہوگا۔ یہ صاحب ایمان کی تعریف ہی یہی ہے۔ تو آپ نے تو بات کی تھی کہ بدگمان ہو سکتا ہے، بدگمان تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کے بارے میں گمان اچھا رکھے گا، اس کو 100 عذر بھی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی اگر تمہارے بارے میں غلط بات آ رہی تو اس کو عذر دو، معذرت، یعنی اس کے ایکسیپشنز کے بیان معنی میں آگے چلے جاؤ، پھر جان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کی جان ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی آبرو ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی وسائل ہے، آپ کی فیملی ہے، میری طرف سے وہ سلامتی میں ہے۔ ایمان تو یہ کیفیات عطا کرتا ہے، سلام کے الفاظ تو روزانہ کتنی مرتبہ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ آئیڈیل بات ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو محض زبانی کلامی دعوے کرنے والے ایمان والے نہ ہوں، ایمان ادھر ہو اور عمل میں ثبوت ہو، تو پھر یہ محبتیں اور الفتیں تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبتیں، الفتیں، تعلقات ہوں، اور کیا نہ ہو؟ رنجشیں نہ ہوں،
کینے نہ ہوں. ایک مسلمان کے تعلق سے دوسرے مسلمان کے دل میں کینہ، بغض. اللہ اکبر. اور جو جنت میں بھی جب اللہ تعالی ہمیں لے جائے گا تو یہ تمام جو رذالتیں ہیں ان کو نکال کر لے کے جائے گا. اور بغض کی اور آپ نے کینے کی بات کی، وہ تو شیطان کا طرز عمل ہے نا. جی ہاں. وہ جو سورہ مائدہ میں آیت 90-91 شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم آیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا جاتا ہے؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شراب جوئے وغیرہ کے ذریعے شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو. تو یہ بغض، عداوت، دشمنیوں کا پیدا ہونا تو شیطان چاہتا ہے، اور مودت اور رحمت کا پیدا ہونا یہ رحمان چاہتا ہے. تو چوائس از آورس. رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک دے، اور نماز سے تمہیں روک دے. تو اللہ کا ذکر اور نماز دونوں کو الگ الگ اللہ رکھ رہا ہے. لاسٹ منٹ جاری ہیں. شیخ صاحب آج ہم نے کیا سیکھا؟ اور یہ بھی فرما دیجئے آخری حصے کے حوالے سے کہ اگر ہم میں اتفاق نہیں ہے، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں، رنجشیں ہیں، کدورتیں ہیں، حسد ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان امراض کے ہم شکار ہیں، تو کیا ہم اللہ کی مدد اور نصرت کے اہل ہو سکتے ہیں؟ اسی سورہ انفال میں بدر کے ذیل میں بہت ساری ہدایات آئیں. ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نزاع پیدا نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے جی تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور جب تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تمہارا روب ختم ہو جائے، تم آپس میں جھگڑوں میں پڑو گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے تمہارے شامل حال ہوگی؟ تو اللہ کی رحمت کے شامل حال کرنے کے لیے ایمان والوں کو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کی راہ میں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر. نمازوں کی صفیں بھی ہمیں جوڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور قتال کا میدان سجے تو اس کی صفوں کا مضبوط ہونا بھی جڑنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. امت منتشر ہو اور آپس میں دست و گریباں ہوں، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. کبھی تو قدر کی رات کا تعین بھی واپس لے لیا جاتا ہے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے. اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جڑو گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، اور پھٹو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اور اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ پوری زمین کی دولت بھی جمع کر لیتے تو تب بھی یہ مومنوں کے دل ایک دوسرے سے نہیں جڑ پاتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور صاحب قرآن کی سیرت کے ذریعے، اور جیسا آپ نے فرمایا ایمان اور عمل صالح کے ذریعے مومنوں کے دل جوڑ دیے. یہ طریقہ کار بھی بتا دیا. ایمان اور نرا ایمان کافی نہیں، عمل صالح ساتھ ساتھ چلتا ہے. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا کرم آپ تشریف لائے، اور ہمیں آپ نے یہ قرآن کریم کی انتہائی اہم آیات 61، 62، 63 سورہ انفال یہ آپ نے بالکل واضح کر کے ہمیں سمجھا دی. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ درست جواب 114. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. واقع معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ 3 آپشنز: حضرت سلیمان علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343800980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں محمد حامد صاحب ہیں لاہور سے. محمد حامد صاحب لاہور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں
دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار